الحمد یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 اور 36، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ سبھی حضرات سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میں بھی اچھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اچھی نیت کر لیجئے، کیونکہ قرآن جس نیت کے ساتھ سماعت کیا جاتا ہے اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ اچھی نیت کر لیجئے کاروبار کی۔ اگر آپ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، اچھی نیت کر لیجئے، اللہ قرآن کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ آپ پریشان ہیں، سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیت کر لیجئے، اللہ پریشانی کا حل عطا فرما دے گا۔ آپ اگر حج و عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے علاوہ جو بھی جائز مقاصد ہوتے ہیں، آپ اچھی نیتیں لے کر کے آپ سماعت کریں، انشاءاللہ قرآن کریم کی آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو چلیں آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو بغیر روک ٹوک کے، جہاں تمہارا جی چاہیں کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی اور پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا کہ تم نیچے اتر جاؤ اور تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے۔ تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ اور زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، یعنی اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کے واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، لہذا وہ حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی طاق میں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ جنت میں رہو، جہاں دل کرے بے روک ٹوک کھاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو شیطان نے انہیں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ۔ اور اس کے ساتھ شیطان نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور اس پر انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے۔ اس خیال سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تو انہوں نے بھی کھا لیا، اور یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ممانعت تحریمی نہ تھی بلکہ تنزیہی تھی، یعنی حرام قرار دینے کے لیے نہ تھی بلکہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار تھا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی، اور خطائے اجتہادی گناہ نہیں ہوتی، چنانچہ شیطان کے دھوکے کی وجہ سے انہوں نے اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا، اور پھل کھاتے ہی ان کے پردے کے مقام بے پردہ ہو گئے، اور اسے چھپانے کے لیے ان پر پتے ڈالنے لگے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ میں نے تم سے یہ نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اور اس کے بعد حکم الہی ہوا کہ تم زمین پر اتر جاؤ۔ اب تمہاری اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہوگی، تم ایک خاص وقت تک زمین میں رہو گے،
زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصے تک اپنی لغزش کی معافی مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چند کلمات سکھائے گئے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے ان کلمات کے ساتھ توبہ معافی کی تو درخواست کی تو وہ توبہ قبول ہوئی۔ ایک اہم مسئلہ یہاں پر اس واقعے سے یہاں ایک اہم مسئلہ یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل بے باکی کا دور ہے، یعنی جس کا جو چیز جی چاہتا ہے بول دیتا ہے، یہاں تک کہ مذہبی معاملات میں اور اہم عقائد میں بھی زبان کی بے احتیاطیاں شمار سے باہر ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ بے باکی جس مسئلے میں دیکھنے میں آتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جنتی ممنوع درخت سے پھل کھانا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر تلاوت میں اپنی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف نافرمانی و گناہ کی نسبت حرام ہے، اور ائمہ دین نے اس کی تشریح فرمائی، بلکہ ایک جماعت علماء کرام نے اسے کفر بتایا ہے۔ تو لہذا اپنے ایمان اور قبر و آخرت پر ترس کھاتے ہوئے ان معاملات میں خاص طور پر اپنی زبان پر قابو رکھیں۔ ولا تقربا، اور قریب نہ جانا، آیت میں اصل ممانعت درخت کا پھل کھانے کی ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ قریب نہ جانا۔ اس طرز خطاب سے علماء نے اس مسئلہ نکالا ہے کہ اصل فعل کے ارتکاب سے بچانے کے لیے اس کے قریب جانے سے بھی روکنا چاہیے۔ جیسے بچے کے سیڑھیوں سے گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے صرف سیڑھیوں پر کھڑا ہونے سے منع نہیں کرتے، بلکہ سیڑھیوں کے قریب بھی نہیں جانے دیتے۔ اسی طرح بیسیوں کاموں میں علماء کرام اسی اندیشے سے منع فرماتے ہیں کہ کوئی فعل بذات خود منع نہیں ہوتا، لیکن اگر لوگ اس کے قریب جائیں گے تو ممنوع کا ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ جیسے عورتوں کو قبرستان جانے سے منع کرنے میں یہی تو حکمت ہے، اور اسی سے پیر اور مشائخ کے فعل کا استدلال ہو سکتا ہے۔ اور وہ مریدوں کی تربیت کے لیے بعض اوقات کسی جائز کام سے بھی روک دیتے ہیں، کیونکہ وہ جائز کام کسی برائی تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بننا تم زیادتی کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، بننا تم زیادتی کرنے والوں سے ہو جاؤ گے۔ ظلم کا معنی ہے کہ کسی شے کو اس کی اپنی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ رکھنا، اور یہاں آیت میں ظلم خلاف اولا کے معنی میں ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کو ظالم کہنے والے کا حکم کیا ہے؟ یاد رہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کو ظالم کہنا گستاخی اور توہین ہے، اور جو انبیاء اکرام علیہ السلام کو ظالم کہے وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ مالک اور مولا ہے، وہ اپنے مقبول بندوں کے بارے میں جو چاہے فرمائے۔ کسی دوسرے کی کیا مجال کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق کوئی خلاف ادب کلمہ زبان پر لائے۔ اللہ تعالیٰ کہ اس طرح کی خطابات کو اپنی جرت اور بے باکی کی دلیل بنائے۔ اس بات کو یوں سمجھیں کہ بادشاہ کے ماں باپ بادشاہ کو ڈانٹیں، اور یہ دیکھ کر شاہی محل کا جمعدار بھی بادشاہ کو انہی الفاظ میں ڈانٹنے لگے تو اس احمق کا کیا انجام ہوگا۔ ہمیں تو انبیاء کرام علیہ السلام اور محبوبان خدا کی تعظیم و توقیر اور ادب و اطاعت کا حکم دیا گیا، ہم پر یہی لازم ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی عصمت کا بیان۔ اب دیکھا جائے بہت سے لوگ ہیں جو انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ ان کے معصوم ہونے پر 20 دلائل ہیں، یہاں پر صرف 3 دلائل میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے مخلص بندے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، یعنی بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا اور وہ اس آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ،
یعنی بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے ہیں شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس کا یہ اعتراف خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، یعنی اس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کروں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ نمبر 2، گناہ کرنے والا مذمت کیے جانے کے لائق ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ارشاد فرمایا وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یعنی بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں۔ نمبر 3، انبیاء کرام علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں۔ جب فرشتوں سے گناہ صادر نہیں ہوتا تو ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی گناہ صادر نہ ہو، کیونکہ اگر انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی گناہ صادر ہو تو فرشتوں سے افضل نہیں رہیں گے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کی تفسیر سے ہمیں کیا نہیں حاصل ہوتا ہے؟ آپ نے سماعت کیا، یہ باقی آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج جب آپ نے سماعت کیا ہے تو آپ کا عقیدہ اور مضبوط ہوا ہوگا کہ ہاں یہ باقی ہے تو سب اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے۔ تو قرآن ہم سے کیا کہتا ہے یہ آپ جب ہی سمجھ پائیں گے جب آپ قرآن کی تفسیر کو سماعت کریں گے۔ تو آپ سبھی ذرا سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔